السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه ساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا سیدتی ادرکی یمانتی ادرکی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء بلندتر صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں، منتظمین کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں عطا فرما۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب۔ حجت دورہ ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجب۔ جتنے بے اولاد ہیں میرا والی واسطہ ہے باب الحوائج کا، نیک صالح کامل الخلقت بیٹے عطا فرما۔ جو بیمار ہیں میرا مالک انہیں صحت کلی عطا فرما۔ جو مومن مخصوص جن کی دعا کے لیے کہا میرا مالک انہیں صحت عطا فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچ جائیں، سہارا درود کر لیں اور بلند آواز سے تھوڑا ایک ایک قدم تھوڑا اگر آگے چل رہے ہیں تو پیچھے جو صاحبان کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، تھوڑی زحمت فرمائیں گے، تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ سے آپ حرکت کریں گے، کسی مومن کو مجلس میں بٹھانا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز اجازت ہے ذکر شروع۔ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے اختیارات وحدت میں، اللہ کے اختیارات میں۔ خدا بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ وہ ایسا خالق ہے جس کی خلقت کو علی کہتے ہیں۔ وہ ایسا رازق ہے جس سے رزق 14 لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ روزانہ کی مجلس میں میں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا کوشش کی کہ سجدہ ذکر بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ آئیے آج پچھلی تمام مجالس میں ہم نے اللہ کی صفات قرآن سے ڈھونڈی اور پھر ہر وہ صفت آل محمد کے دروازے پہ تلاش کی، اور ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہمیں کوئی بھی صفت ایسی نہیں ملی جو ہمیں 14 میں نظر نہ آئی۔ کوئی ایک بھی صفت ہمیں ایسی نظر نہیں آئی جو آل محمد میں نہ ہو۔ کل کی گفتگو میں ہم آئے تھے اللہ کی نشانیوں کی طرف، اور پھر اس دہلیز کی یہ عزت ہے وہ نشانیاں بھی ہمیں اسی ہی گھر سے ملیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا مالی خدا کہتا میں بے مثل ہوں، بے مثال ہوں، میری مثال کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثل، ایک ہوتی ہے شبیہ۔ اور مولا علی نہج البلاغہ میں خطبہ توحید ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس اللہ کی مثال بنے کہ جس کے ذہن میں ابھی اللہ آیا ہی نہیں۔ پھر لفظ سنیے گا، شاید پھر آپ اگلا جملہ پھر آپ علی فرماتے کون ہے جو اللہ کی مثل سمجھے، جبکہ مثل اس کی سمجھی جاتی ہے جس کی حقیقت کو پایا جا سکتا ہے۔ جب تم نے اس کی حقیقت کو پایا ہی نہیں تم اس کی مثال کیسے لو؟
علی فرماتے کون ہے جو اس اللہ کی شبیہ بنائے جبکہ وہ وجود میں اترا ہی نہیں. علی فرماتے نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی شبیہ ہے. مثل بھی کوئی نہیں، شبیہ بھی کوئی نہیں. مثل ہوتی ہے ذات کی، شبیہ ہوتی ہے کیفیات کی. کیفیتوں کا بیان کرنا یہ شبیہ کہلاتا ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ مثلا جتنے ہم انسان ہیں ہم ایک دوسرے کی مثل ہیں، لیکن کوئی جیسا میں بول رہا ہوں ویسا بولے، اس کا مطلب وہ کیفیت میں میری شبیہ ہے. ایک کیفیت میں میری شبیہ ہے کہ جیسا میں بول رہا تھا ویسے بولا. خدا کہتا ہے کہ میں کیفیتوں میں ڈھلتا نہیں، میں کسی بھی کیفیت میں نہیں آتا. اب میں جملہ بہت مشکل کہنے لگا ہوں لیکن سماعتوں پہ اعتماد کر کے کہنے لگا ہوں. کیفیت ہوتی ہے نفس کی، خدا کے ہاں نفس نہیں. ہاں اس کا ایک ہی نفس ہے جسے علی کہتے ہیں. مولا علی نے کوفے کے ممبر پہ، آواز تھوڑی بہتر کیجیے گا، مولا علی نے کوفے کے ممبر پہ کہا تھا انا نفس اللہ، میں اللہ کا نفس ہوں. خدا نے کہا میرے ہاں کیفیت نہیں. اس کا مطلب وہ جتنی بھی کیفیتیں ہیں وہ نفس کے ہاں ہیں. نفس کہتے ہیں علی کو. خدا نے کہا میرے ہاں کوئی کیفیت، راضی ہونا کیفیت، ناراض ہونا کیفیت، خوش ہو جانا کیفیت، غصے میں آ جانا یہ بھی کیفیت. خدا کہتا میرے ہاں کیفیتیں ہے ہی نہیں. اس کا مطلب راضی بھی وہ نہیں ہوتا، ناراض بھی وہ نہیں ہوتا، خوش بھی وہ نہیں ہوتا، جلال میں بھی وہ نہیں آتا. اگر مجمع ساتھ دے تو پہلا نتیجہ ہدیہ کر دو. اس کا مطلب رضی اللہ سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے. جس نے انہیں راضی کیا، جس نے انہیں راضی کیا، سمجھو اس نے توحید کو راضی کیا. اس کا کام راضی ہونا نہیں. اچھا جتنے مسلمان نماز پڑھتے جب نماز کی نیت کرتے قربتاً اللہ، میرے اللہ تیری قربت کے لیے پڑھنے لگے. آج تو مشکل نتیجے آپ کو حقیقت کرنے میں نے سکتا. آپ پہلی منزل پہ خاموش ہو. یہ نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز فجر واجب پڑھتا ہوں بنام اللہ. صرف اللہ اللہ کہنے والے بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے قربتاً اللہ، ہمیں تیرا قرب چاہیے. یہ نماز ہم تیرے قرب کے لیے پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ کے مصلی سے نیچے اتر، قرآن سے پوچھ تو صحیح یہ اللہ کا قرب ہے تو. پہلے یہ تو تلاش کر. آواز تھوڑی بہتر کروائی دو. پہلے یہ تو تلاش کر کہ وہ اللہ کا قرب کون ہے. اجرن الا المودۃ. آپ پریشان ہو رہے ہیں آج تو قرآن سے ہمیں ایک عقیدہ باہر نکالنا ہے. اس کا مطلب وہ قرب جو ہے وہ ہے آل محمد. اس کا مطلب ہر نمازی مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوں آل محمد کے لیے. مجھے نہیں پتا اگلی صدر میں کتنے چہرے حشاش پشاش ہوں گے اور کتنے چپ ہو جائیں گے. میری سمجھ میں نہیں آتا جو نیت میں آ سکتے ہیں نماز میں کیسے نہیں آ سکتے. اور یہ نماز صرف آل محمد کے ماننے والوں کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھنا. باقی جس نے بھی پڑھی، میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں بات وزنی ہے لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد ہے. آل محمد کو چھوڑ کے جس نے بھی پڑھی نماز فرشتوں نے جھوٹ لکھا. جو بندے خاموش ہیں کیا میں ان کے لیے اب خطرناک حدیث پڑھ دوں جو میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. دشمن ولایت علی، دشمن آل محمد مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز شروع کرتا ہے. بس ان کہتے ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا. یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے. یہ نماز ختم کر کے مصلی بند کرتا ہے، ابلیس کہکا مار کے چلا جاتا ہے. ابلیس نے کہا تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مصلی پہ آیا میں سوچ رہا تھا، تو نے اللہ اکبر کہا میں تیری نماز سن رہا تھا. میں نے تیری پوری تسبیحات سنی، نہ میں نے تجھے روکا نہ میں نے تجھے ٹوکا. خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی
حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر۔ تو بھی حجت کا میں بھی حجت کا نماز اسی وقت ہے جہاں آل محمد کی محبت۔ ادھر تو نے آل محمد کو چھوڑا، نماز تو ختم، تو نے پڑھی نماز، فرشتوں نے جھوٹ لکھا۔ عمل وہی قبول ہے جہاں آل محمد وہاں بھول گئے۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں کہا تھا، معصوم نے فرمایا تھا کوئی عمل قبول نہیں اگر تم نے ہم میں شک کیا۔ ہمارا اقرار ہی عبادتوں کی قبولیت ہے۔ اب مجھے اس نمازی کی بھی سمجھ نہیں آتی جس نے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہا تھا پڑھتا ہوں منہ طرف قبلہ شریف کے، اور پھر نماز ہی میں قبلے سے رخ پھیر لیا۔ اب یہ قربت کے لیے، قربت کیا ہے؟ قربت ہے آل محمد۔ خدا نے کہا میں کیفیتوں میں نہیں آتا، میری شبیہ کوئی نہیں، میری مثل کو نہیں۔ کون ہے؟ لا تدرکو والابصار۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ آج ایک حقیقت کا موتی سرکار آپ کی سماعتوں پہ سفر کرتے ہوئے خدا کہتا کون ہے جو آنکھ مجھے دیکھے؟ آئے صرف قرآن کی آیت ہی پڑھو تو حسن ہے قرآن کی آیت میں۔ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ کون ہے ایسی آنکھ جو مجھے دیکھے؟ یہ کہنے کے بعد پھر خدا نے اپنے کبر کی انگڑائی لی، فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ میرے پاس ایسی آنکھ ہے جو سب کو دیکھتی ہے۔ لا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں جو مجھے دیکھے، میرے پاس ایسی آنکھ ہے۔ اب خاموش بیٹھے وہ اس وقت بھی دیکھ رہی ہے، وہ بولنے والے کا چہرہ بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ صرف چہرے نہیں دیکھتی، وہ اندر تک دیکھ رہی ہے۔ اندر سے کون خوش ہو کے فضیلت میں بول رہا ہے؟ فرمایا کون ہے وہ آنکھ؟ جی بسم اللہ، کون ہے وہ آنکھ جو مجھے دیکھے؟ پھر اپنی ہی کبریائی پہ ناز کیا، میرے پاس ایسی آنکھ ہے جو سب کو دیکھتی ہے۔ اب خدا کو پتا تھا یہاں مولوی کا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہے گا، وہ کہہ دے گا یہ آنکھ اللہ ہی کی تھی، اللہ اپنی قدرت کی نظر سے سب کو دیکھتا ہے۔ خدا نے اس کی زبان کو وہیں پہ تالا لگا دیا۔ خدا نے کہا قد جاءکم بصائر من ربہ، وہ آنکھ جو آپ کو دیکھتی ہے وہ خدا نے تمہاری طرف بھیجی ہوئی ہے، وہ جو سب کو دیکھتی ہے وہ آنکھ۔ کوئی آنکھ نہیں جو ادراک کر سکے، تو دیکھو ادراک کر سکے۔ ہاں میرے پاس ایسی آنکھ ہے جو سب کا ادراک کرتی۔ اب ادراک میں رکیے گا اور یہیں پہ اب گفتگو آ کے چلیں گے۔ خدا نے کہا کوئی نہیں جو ادراک کرے۔ اب معصوم کا یہاں میں ایک جملہ پڑھنے لگا۔ معصوم نے فرمایا لو لعارف ما اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا ہم پہچانے نہ جاتے۔ اب جو تو ہی سنے یار بولو تو صحیح نہ۔ معصوم فرماتے اگر وہ نہ ہوتا ہم پہچانے نہ جاتے۔ پھر فوراً ہی معصوم نے فرمایا لولا نحنو لعرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ بھی پہچانے۔ اگر وہ نہ ہوتا ہم نہ پہچانے۔ اب یہ جملہ معصوم ہی نے کہا اور معصوم ہی کی لفظ زبان سے نکلنا چاہیے تھا، اور ایسا معصوم ہی کو کہنا چاہیے تھا۔ ہم تو خطا کار ہیں، ہم ایسا جملہ کیسے کہیں؟ میں پھر جملہ اسی جملے کو تھوڑا سا اسی جملے کو اور ایک انداز سے پڑھنے لگا۔ معصوم فرماتے کون ہے اللہ کے سوا جو ہمیں پہچانے؟ کیا کہیں؟ بادشاہ حسین زندگی کرے، مالک قلم علم میں اور ترقی عطا فرمائے۔ مشکل بات میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھا، بادشاہ گرا دے، فرمایا کون ہے
اس کے سوا جو ہمیں پہچانے. اتنا تو فیصلہ معصوم کر گیا نا, ہمیں پہچاننے کے لیے اللہ ہونا چاہیے. بندے کے بس کا کام نہیں. آل محمد کو پہچانا کون ہے اس کے سوا جو ہمیں پہچانا, اور کون ہے ہمارے سوا جو اس کو پہچانا. وہ ہمیں پہچانتا ہے, ہم اسے پہچانتے ہیں. اب مضمون نے فرمایا, اب اللہ نے کہا تھا کون ہے جو ادراک کرے. اب یہ ادراک جو ہے, ادراک ہے تصور. آپ نے اپنے ادراک میں, اگر میں آپ کے سامنے کوئی چیز بھی بولوں, مثلا میں آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں, میں کہتا ہوں میز, صرف میں نے نام لیا, آپ کے ادراک میں فوراً اس کی تصویر آ گئی. کوئی بھی چیز جس کا میں نام لوں, اب وہ آپ کی ادراک میں, اس نے تخیل میں آ کے مکمل آپ کو پتہ چل گیا کہ جس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے. اب اگر میں کہوں بھی اللہ, بڑا حساس موضوع, اور میں نے اسی لیے آخری مجلس کے لیے رکھا تھا کہ اب یہاں اس کے بعد تو مجھے خاموشی بارے میں ہے نا جی. اب اس کے بعد پھر چپ کی وادی میں رہو بھی تو مجھے کوئی خطرہ نہیں. اب میں اگر اللہ کہوں بھی اللہ, ادراک خالی, کیسا اللہ, کس طرح کا اللہ, کون اللہ, بس وہ ادراک میں نہیں آیا. اب اسے اللہ کہتے ہیں جو ادراک میں نہیں آیا. اب یہ جو ادراک میں نے چیز پہنچائی, دیکھیں میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ آواز ہے نا, آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی, اور یہ آواز آپ کی کان کی رگوں سے ہوتی ہوئی آپ کے دماغ میں جا رہی ہے. آواز آپ کو شعور دیتی ہے, دماغ اس تصور کی تصویر سامنے لے کے آتا ہے, اور جو چیز شعور دے رہی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. اب نمازی تھوڑے رہنے ہیں. اب یہ جو آواز ہے, آواز کی بھی تصویر نہیں, کوئی مادی طاقت ہی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہی, آواز پہنچ رہی ہے, اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر جو بھی جس بھی چیز کی لے کے آئے گی. اب یہ آواز کی وجہ سے آئے. اس کا مطلب ہے کہ آواز کا ادراک سے رشتہ ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اس کی آواز کیا ہے. بات مشکل تو نہیں ہو رہی. آئیے پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں, میرے مالک تیری آواز کیا ہے. آواز آئی حل عطا کا حدیث, میرا حبیب ان کو وہ بات یاد کروا. میرے مالک کون سی؟ فرمایا جب نادی موسیٰ نارے, جب ہم نے موسیٰ کو ایک آگ سے آواز دی. انہیں یاد کروا وہ وقت جب موسیٰ کو ہم آگ سے بولے تھے. موسیٰ آیا آگ کے قریب, اور ایک درخت میں بظاہراً آگ. موسیٰ پریشان ہو گئے کہ درخت جل بھی نہیں رہا اور آگ بھی ہے. موسیٰ وہیں پہ رکا. موسیٰ نے کہا یہ کیا, اور اس آگ میں سے, اب وہ کہنے کے لیے لفظ استعمال ہوا آگ ہے, کیونکہ روشنی کی انتہا کو آگ کہتے ہیں. اب جو عرفان کے طالب علم بیٹھے ان کے لیے میں لفظ بدلتا ہوں, جلال کی انتہا تھی. ہائے 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 ہائے. اب پتہ نہیں وہ کون سا جلال تھا جس کی دہلیز میں بار بار موسیٰ صدا دے رہا تھا کہ سامنے آ. وہ جلال پورے انداز میں آیا. آواز آئی کہ آواز آئی اس درخت سے, اس شجر سے. اس شجر سے ہم نے موسیٰ کو بلایا. جب شجر کی آواز آئی تو میں نے کہا اچھا یہ اللہ شجر سے بولا تھا. پھر یہ درخت کون سا تھا کہ شجر کو یہ عزت حاصل ہے کہ اس میں سے اللہ بولتا ہے. میرے مالک اب یہ جو بھی شجر ہوگا اس کے تو پتے بھی چومنا ثواب ہے, اس کے تو پتوں میں بھی شفا ہوگی, اس لیے کہ اس شجر سے تو بولا گا. جب میں نے تفاسیر کا مطالعہ کرنا شروع کیا, کسی نے کہا فلاں درخت تھا, کسی نے کہا فلاں شجر تھا, کسی نے کہا فلاں شجر تھا. میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ اللہ بیری سے نہیں بول سکتا, اللہ کیکر سے نہیں بول سکتا, یہ اللہ کہاں سے بولا تھا. میرا ذہن چپ تھا. لیکن جب میں نجف بادشاہی کی زری پہ گیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی. زیارت میں ایک جملہ لکھا تھا, السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے آواز دینے والے شجر تجھ میں ہمارا سلام.
تجھ پہ ہمارا سلام. آواز دینے والے شجر، آواز دینے، ہاتھ ابھی جو اٹھا ہوا تھا اگلی خیرات کے لیے پھر اٹھ جائے. اے آواز دینے والے شجر، تجھ پہ میرا سلام. مجھے نجف مولا کی ذری پہ جا کے پتہ چلا یہ شجر جس کی بات ہو رہی ہے یہ تو شجر سے مراد علی ہے. اب قرآن پڑھنے کا لطف آیا. لا تقرب ہذہ شجرہ، اے آدم اور حوا درخت کے قریب نہیں، علی کے قریب رہنا. کتنا ہمیں جاہل کیا مولوی نے. گندم کا دانہ کھا لیا. تیرا باپ ایک دانہ کھائے، جس وجہ سے وہ مجرم بنے، تو بھی وہی کام کرے اور پھر بھی آدم کا حلالی بیٹا. بس خدا کی ان جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا. ہم نے ندا دی، توجہ صاحبان، ہم نے ندا دی موسیٰ کو. کہاں سے دی؟ بولے گا شجر سے. ہم نے صدا، ہم نے بلایا، ہم نے آواز دی، ہم نے آواز دی. اب قرآن سنیے گا. اللہ اکبر. آواز آئی جب موسیٰ کو یہ ندا ملی. اب خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے پھر موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنی نالین اتار. خلا نالے کا، اپنی جوتے اتار. جوتے اتار کیا؟ اگر درخت ہی ہوتا تو جوتے تو نہ اتارے جاتا. اتار جوتا. اب موسیٰ، جلال والا نبی موسیٰ، ذہن میں تصویر ہے جلال والا، وہاں کانپ رہا ہے ڈرتا ہوا جوتا اتار کے. اس وادی میں جو ہی قریب گیا آواز موسیٰ ڈرنا گھبرانا. انی انا اللہ، بے شک میں تیرا اللہ ہوں. میں تیرا اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، تجھے میں نے پالا ہے. فعبدو، تو عبادت کر. آکم الصلاۃ ذکری، صلاۃ قائم کرنا ذکر کے ساتھ. بڑا مشکل موڑ تھا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ یہاں سے گزرے. آواز آئی موسیٰ میں ہوں تیرا رب. اب اتنا بھلا کے موسیٰ کو کتنی بڑی وصیت کی ہوگی. وصیت ہمیشہ ہوتی ہے اس صاحب کے مطابق جس نے وصیت کرنی. اللہ بلا رہا ہے اور موسیٰ کو کیا کہا؟ نماز پڑھنا. لے آؤ نا مولوی سارے اکٹھے کرو، آیت قرآن میں نہ ہو میں مجرم ہوں. کیا اس آیت سے پہلے موسیٰ نمازی نہیں تھا؟ کیا موسیٰ اسے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تو پہلے بھی تھا. امت کو تو گریبان سے پکڑ جھنجھوڑ کے پڑھاتا تھا. اب خدا نے کہا عاقب الصلاۃ، اب قائم کرنا لے ذکر کے ساتھ، کیونکہ اب تو آ گیا ہے شجر کے قریب. اب ہم نے تجھے ندا دے دی، ہم نے تجھے ندا دے دی ہے. اسی مسجد سے قرآن منبر پہ لے کے اس خدا سورہ اعلیٰ میں کہتا ہے ذکر کرو اپنے ذکر اسمہ ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کرو اپنی نماز میں، کیونکہ ہم نے یہی ذکر موسیٰ کو بھی دیا تھا، ابراہیم کو بھی دیا تھا. ذکر کرو اپنی نماز میں. اب خدا نے کیا کہا موسیٰ سے؟ موسیٰ آقم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا. اب میں نے وہ ترجمہ کرنا ہے جو مولوی نے کیا ہوا. آقم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا. قائم کرنا پڑھنے کے لیے اصلی کا لفظ ہے. اصلی الصلاۃ، نماز پڑھو. خدا نے کہا آقم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا. صرف صلاۃ نہ ہو، ذکر بھی ہو.
ذکر کے بغیر صلات نہیں ہونی. اب خدا نے موسیٰ کو کہا صلات قائم کرنا ذکر کے ساتھ. اب آؤ پھر خدا سے پوچھیں ابراہیم کیا مانگ رہا ہے. ابراہیم نے کہا میرے مالک میں ایک مانگنا چاہتا ہوں. نبوت مل چکی ہے, امامت بھی خدا نے دے دی, خلیل بھی بنا دیا. اب اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے, آسمان کے ملائکہ پریشان, سب کچھ بننے کے بعد پھر دعا. اسے دعا کے ہاتھ, دعا قرآن میں آج بھی موجود. میں دعا پڑھوں گا بچوں کو, رب اجل مقیم الصلاۃ, میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنانا. ومن ذریتے, اور یہ ذریت میری اولاد میں بھی ایسا ہی رہے, یہ بھی صلاۃ پہ قائم رہے. مجمع میرے ساتھ مل نہیں رہا جیسے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. خدا نے موسیٰ کو شجر کے قریب بلایا, کہا موسیٰ صلاۃ قائم کرنا ذکر کے ساتھ. ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی, میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا, صرف میں ہی نہ ہوں, میری اولاد میں بھی سارے صلاۃ قائم کرے. خدا پھر تیسری جگہ پہ بول پڑا. خدا نے کہا اوصانا بالصلاۃ والزکوٰۃ, ہم نے عیسیٰ کو وصیت کی تھی صلاۃ بھی قائم رکھنا, زکوٰۃ بھی دینا جب تک تو زندہ رہے. یہ جملہ نہیں کہا کہ جب میں تجھے اٹھا لوں. اس کا مطلب عیسیٰ اب بھی جہاں ہے وہاں صلاۃ بھی پڑھ رہا ہے, وہاں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, یہ چوتھے آسمان پہ کس کو زکوٰۃ دے رہا ہے؟ یہ چوتھے آسمان پہ کون سی صلاۃ قائم کر رہا ہے؟ ابراہیم کون سی صلاۃ چھوڑ کے بیٹھا تھا جس کے لیے اس نے کہا میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنانا. ابراہیم نے کہا مجھے قائم کرنے والا بنا. عیسیٰ کو وصیت کی صلاۃ قائم کرنا, موسیٰ کو وصیت کی صلاۃ قائم کرنا. ہر نبی کو خدا کہتا رہا, لیکن کسی نبی نے جانے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے صلاۃ کو قائم کر دیا. اب جو شب عاشور مہینے سے بیٹھے ہو, یہی اعزاز صرف حسین ابن علی کے پاس آیا کہ اب حسین کی ذری کی طرف انگلی کر کے کہتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, ہم گواہی دیتے ہیں تو نے ولایت کو قائم کر کے دکھایا. گواہی دیتے. بسم اللہ. اس قائم کی ہوئی صلاۃ سے مراد ہے ولایت علی. اب خدا قرآن میں کہتا ذکر کرو اپنی نماز میں. میرے مالک نماز تو ہے ہی تیری, فرمایا صرف میری نہ پڑھنا. ذکر کرنا اس نماز میں. اس کا مطلب ہے یہ جس قربت کی, جس ادراک کی بات ہو رہی ہے, وہ ادراک ہی 14 کی حقیقت کا. معصوم نے فرمایا نہ ہم اللہ کی شبیہ ہیں نہ ہم اللہ کی مثل ہیں, ہم ہیں توحید پہ دلیل. ہم اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل ہیں, اور دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. اس کا دعویٰ تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں, ہم دلیل بن کے آئے. ہم نے دلیل دی کہ جب ہم جیسا کوئی نہیں. اچھا بچوں کو مولوی نے زبانی یاد کروا دی اللہ کے 99 نام, اور بچے کے ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہی ہیں. 1000 نام تو جوشن کبیر میں علی نے لے لیا ہے اللہ کا. 1000 سے زیادہ نام تو اللہ کے جوشن کبیر میں علی لے چکا ہے. یہ 99 اللہ کے. جس نے بھی لکھا قرآن کے پہلے صفحے پہ ساتھ لکھا یہ صفاتی نام ہے, اللہ کی ذات نہیں. ذات کا نام صرف ایک ہے اللہ, باقی جتنے نام ہیں صفاتی. رازق رزق دیا تو بنا, مالک ملک بنایا تو بنا, حی زندہ کیا تو بنا, قیوم قائم ہوا تو بنا, غفار معاف کیا تو بنا, جبار جبر کیا تو بنا. یہ سارے صفتوں سے ظاہر ہوئے, صفتیں ظاہر ہوتی گئی, نام ظاہر ہوتے گئے.
معصوم نے کوفے کے منبر پر سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نحن صفت اللہ، ہم ہیں اللہ کی صفتیں. اس کا صرف ایک نام تھا، باقی ہم نے ظاہر کیا. ہم نے بتایا. ہم نے بتایا ہے. یہ جتنے نام آئے ہیں یہ اللہ کی صفتوں سے ظاہر ہوئے، اور صفتیں ہم نے، بغیر صفت کے دلیل نہیں. اچھا، اب جتنے بھی مسلمان شیعہ ہو سنی ہو، باتیں میں بالکل مشکل کر رہا ہوں اور جان بوجھ کے کر رہا ہوں تاکہ کسی نہ کسی تو عقیدے کا جا کے جگر چیڑے نا، تو بات پہنچے نا. اب ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کیا ہوا؟ یہی. ہاں ہم بول رہے ہیں نا وہ ترجمہ جو سب سے شروع اللہ کے نام. شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ چلو اتنے اعتراض ہم پہ ہوتے ہیں، کوئی سوال تو ہمیں بھی کرنے دو. ہم نے صرف جواب ہی دینے، ہماری خوراک علیحدہ ہے. کوئی جواب آپ بھی تو ہمیں دیں. سرکار آپ اہل علم ہیں، ہم جاہل سے ہی، آپ ہمیں بتائیں شروع کس کا ترجمہ ہے؟ اس میں اللہ سے پہلے با ہے. با ہے استعانت کی. استعانت کہتے ہیں مدد. اب اگر میں ترجمہ کروں تو چہرے حشاش ہونے چاہیے. مدد ہے اللہ کے اسم سے. اب اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہے مسمہ کی تعریف. مثلا میرا ایک اسم ہے آصف، یہ میرا اسم ہے. اب یہ اسم صرف میری پہچان ہے، مائنس میرا اسم نہیں پڑتا، میری ذات پڑتا. سعید زیگم صاحب نے دعوت میرے اسم کو نہیں دی، مجھے. جہاں ذات گئی وہاں اسم. جہاں مجھے اپنی پہچان کروانے کی ضرورت پڑی، چلو پھر اینجی صحیح نا. جہاں کسی نے مجھ سے میری پہچان پوچھی، میں نے تقریر نہیں کر کے سنائی، ڈگریاں نہیں نکال کے دکھائی، میں نے صرف اسم لیا تو فوراً پہچان گئے. پہچان ہوئی اسم سے. اب آپ مجھ سے اتنی محبت کریں اور صحیح صاحب مجھے کہیں کہ یہاں پہ ایک صاحب ہے، آپ کا پوسٹر لگا ہوا تھا، اس نے آپ کا نام پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، میں فوراً کہوں گا بھیا آپ کی دشمنی مجھ سے کیا تھی؟ وہ کہنا ہاں سرکار میں تو آپ کا بڑا معتقد ہوں، بڑی محبت سے سنتا ہوں، میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا. اب مجمع چپ رہے یا بھول پڑے، اب میں جملہ ثابت کرنے لگا ہوں. میں اسے فوراً کہوں گا اسم بھی میرا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے جتنی ذات کو ہوتی ہے. تو نے اسم کی توہین نہیں کی، ذات کی توہین کی ہے. خدا نے کہا یہ میرے اسم ہے، انہیں جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے یہ چلے جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا ہے. اور میں ہزاروں دفعہ اس ممبر سے بیان کر چکا. معصوم سے آگے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ میں کس کا، تیرا یا ہمارا؟ تو یہ مولا اللہ تو ایک نہیں ہوتا. فرمایا ہر بندے کا خدا اس کے ذہن کے مطابق. اور یہ لفظ خدا بھی جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں، یہ تو فارسی کا لفظ ہے. خود آ، جو جہاں چاہے آ جائے. جسے بندے لائیں وہ خدا نہیں ہوتا، جو جہاں چاہے وہاں آ جائے وہ خدا ہوتا ہے. چل تو فارسی لفظ کے ساتھ ہی اللہ مان صحیح. خود آ، جو جہاں چاہے آ جائے وہ خدا ہوتا ہے. اس کا مطلب تو اتنا تو مان گیا، جسے جب بلاؤ آ جائے وہ خدا ہوتا ہے. ہم ہیں رب کے اسم. نحن اسماء اللہ، معصوم نے فرمایا ہم اللہ کے اسم. اس کے پاس صرف ایک اسم ہے جو ہم نے اس کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ.
وہ صرف اس کی ذات کا اسم، باقی صفات کے اسم. صفات صادر ہوئی ہیں ذات سے. بالکل بچوں کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں. یہ جو پانی ہے اس میں زندگی ہے، صرف انسان ہی کی نہیں، ہر ذی روح پانی کی وجہ سے زندہ ہے. اس کی میں پانی کی کیفیتیں پڑھوں گا، پانی کی فضیلت پڑھوں گا، 5-7 منٹ لگیں، لیکن پھر بھی نتیجہ یہی نکلے گا. آپ تو سارے مانے ہوئے ہیں نا جی، اب منوانے کی ضرورت نہیں. اس بات میں تو سارے کہ پانی زندگی ہے. یہ جو پانی ہے، سائنس چلے چھوڑو اب قرآن کی بات، سائنس پڑھے لکھے ملک میں بیٹھا ہوں نا. آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ 2 گیسوں کا مجموعہ پانی، یہ 2 اکٹھی ہوتی ہیں تو پانی بنتا ہے. یہ تو کیمسٹری کا فارمولا ہے نا، H2O یہ پانی کا فارمولا ہے. ہائیڈروجن آئی، آکسیجن آئی، اکٹھی ہوئی پانی. پیاس پانی نے بجھائی، وہ نظر نہیں آ رہی. اس بات میں بھی بچے نہ بولنے کے. اب وہ ہے جن کے مرکب سے پانی بنا، نظر وہ نہیں ہے، نظر آیا پانی، فائدہ لیا ہم نے پانی سے. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں وہ خالق چاہیے. جس کی وجہ سے یہ پانی بنا تو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ہمارا پیاسا چھوڑ دے پھر زندگی کا نام لینا. اور جب تو نے پانی کی ظاہری صورت کو دیکھا، اس سے پیاس بجھا لی. خدا نے کہا جاہلوں میں عقلوں میں نہیں آتا، میں نے صرف انہیں ظاہر کیا ہے. ان کا انکار کرو گے میرا انکار ہونا ہے. ہم ہیں اس کی دلیل. اور معصوم نے فرمایا کہ کچھ، یہ تو بات آقا خمینی نے بھی لکھی ہے، جو علماء کو ماننے والے ہیں نا ان کے لیے میں جملہ کہتا ہوں. آقا خمینی نے آداب الصلاۃ میں لکھی ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہم ہوتے ہیں، پھر وہ ہو جاتا ہے، ہم ہو جاتے ہیں. اب کوئی ان پڑھ تو چاہے کہ میں پڑھا لکھا ہو جاؤں، پڑھا لکھا تو نہیں چاہتا نا کہ میں ان پڑھ ہو جاؤں. تمہاری چپ کی قسم ہے، جملہ تم کھا گئے ہو. اب میں چاہ رہا تھا کہ میں مثال ہی دوں اور مجھے بعد میں نتیجہ نہ دینا پڑے. ان پڑھ چاہتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو جائے، پڑھا لکھا نہیں چاہتا کہ وہ ان پڑھ ہو جائے. اب ماننا معصوم فرماتے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے. کچھ تو 14 میں بھی ہے نا جو اس کا جی چاہتا ہے میں یہ ہو جاؤں. اب تو نے یہ بات لکھ دی ہے، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، کتاب میں نہ ہو میں 13 نہیں 14 کا مجرم ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے. اس وقت دنیا کے ہر کونے میں وقت ایک نہیں ہے. کہیں فجر ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں عشاء پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں مغرب کا سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے. ہر وقت دنیا اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوتی ہے. اور 14 پہ بھونکنے والا ہو سکتا ہے جب تو اسے سجدہ کر رہا ہو تب یہ وہ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے علی کی دشمنی کے لیے. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے دشمنی حیدر کرار کے لیے. سلیمان بن داؤد جب بادشاہت قائم ہو گئی تو کہنے میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں ساری مخلوقات کی دعوت کروں. خدا کا سلیمان وہ کام نہ کر جو تو کرنا چاہیے نہ. میرے مالک میرا جی چاہتا ہے تیرے نام پہ کھلانا تو ثواب ہے نا، تیرے نام پہ ساری مخلوقات کی دعوت. جنات کو حکم دے دیا کھانا تیار کرو، ہر مخلوق کے مطابق کھانا تیار ہوگا. ایک مچھلی ہے جو دریا سے سر نکال سلیمان سے کہتے دعوت کب شروع ہوگی؟ سلیمان بن داؤد نے کہا پانی تیری خوراک ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا دعوت کا مجھے بھی بلاوا ہے. کہاں ملے گی دعوت؟ کھانا کب ہے؟
تفاسیر شیعہ سنی تمام نے لکھا. سلیمان نے کہا جب دسترخوان سجے گا تمہیں بلائے گا. 3 دفعہ. تیسرے دفعہ سلیمان بن داؤد نے کہا اسے تو بلاؤ نا, یہ تو کھائے. وہ آئی, اس نے جتنا مخلوقات کا تھا ایک ہی لمحے میں یوں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اس نے یوں ہضم کیا. ہضم کہتے سلیمان کھانا چاہیے. سلیمان بن داؤد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس نے کہا پوری مخلوقات کا تھا, جنات نے کھانا تھا, ہر سی مخلوق نے کھانا تھا, تو سب کا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کہ کھانا کہاں ہے. اس نے کہا سلیمان بن داؤد جتنا تو نے ایک وقت دسترخوان میں دیا ہے نا, اتنا دن میں 3 بار مجھے علی دیتا ہے. صادق امام کی بارگاہ میں آ کے ایک بندے نے سوال کیا, مولا پانی کے نیچے کیا ہے؟ زمینیں تو پانیوں پہ قائم ہے نا, یہ پانی کی مختلف سطح ہیں, تہیں ہیں. اس نے کہا مولا پانی کے نیچے کیا ہے؟ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا, امام دریا کے کنارے گئے. موسیٰ نے عصا سے پانی ہٹایا تھا. جو معجزے سے معجزہ ظاہر کرے اسے نبی کہتے ہیں, جو حکم سے کرے اسے امام کہتے ہیں. امام معجزے کا انتظار نہیں کرتا کہ عصا ہاتھ میں ہو پھر کرے, ید بیضا سے کرے, نا وہ کسی بھی چیز سے معجزہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہو جا. بڑے چپ کر گئے. حسن نے کیا کہا تھا, شرم نہیں آتی عورت ہو کے, کہاں سے کیا تھا ہو جا. کیفیت بدل دینا, کیونکہ ان کے لہجے میں کون ہے. یہ کہتے ہیں چیز ہو جاتی ہے. معصوم نے پانی سے کہا راستہ دے. صرف ایک نہیں, 7 کی 7 سطحیں پھٹی. امام نے اس سے اپنے سائل اور شگیر سے کہا دیکھ نیچے. اس نے یوں دیکھا, گھبرا کے پیچھے ہٹا. امام نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا خوبصورت جوان ہے جو سفید گھوڑوں پہ سوار ہیں, گھوڑوں کے پر ہیں, ان کے سروں پہ تاج ہیں. مالک یہ کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا میرے آخری بیٹے کے سپاہی ہیں. ہم نے دلیل سے, ہم ہیں اس کی وحدت پہ دلیل. ہم نے دلیل دی ہے, ہم نے زمانے کو بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے. صفات 14 کے پاس, نشانیاں آل محمد کے پاس, اللہ کی ندا آل محمد, صدا آل محمد. اب آواز اللہ جب بھی دیتا ہے ان کے لہجے میں دیتا ہے. اب اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک جاتے جاتے قرآن کی آیت اور پڑھوں. یاد کرو جب ندا آئے گی اور سنے گا ہر انسان, اٹھے گا امام کے ساتھ. میرے مالک اب یہ جو تو نے آواز دی ہے یہ کون سی دی ہے؟ فرمایا بھول گئے ہم نے موسیٰ سے کہاں بولے تھے, معراج کے پردے میں کہاں بولے تھے. پھر کتنا اچھا ہوگا وہ منظر جب علی خود ہی اپنے نام پہ آواز دے. اختیارات کے مالک یہ, صفات کے مالک یہ. صرف انہوں نے ایک نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا. انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہے, انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے زمانے کو بتایا اللہ ہم نہیں.
اللہ وہ ہے جسے ہم جھک رہے ہیں، اللہ وہ ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ آج زمانے نے توحید سیکھی ہے تو آل محمد کے سجدوں سے سیکھی، تو اب نتیجہ صرف یہی کہ جو بار بار کہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کون اللہ ملا سکتا ہے؟ 9 دن ہو گئے مجھے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ کی نظیر کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی بن نہیں سکتا، اللہ تصورات میں آ نہیں سکتا، اللہ خیالات میں سماتا نہیں ہے، زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، نور سے ہے، کب تک رہے گا، کہاں رہتا ہے، کہاں تک جائے گا، کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں، اور پھر زمانے میں رٹ لگائی شرک شرک شرک، شرک سے بچو۔ شرک وہ کرتا ہے جسے پہلی کیفیت کا اندازہ ہو، جب خدا کیفیتوں میں آتا ہی نہیں تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تجھے ماننا پڑے گا دوسرا اللہ ماننا شرک نہیں، علی کے ساتھ کسی کو ماننا شرک ہے۔ تو نے علی چھوڑ کے مولوی کی مانی تو مشرک ہو گیا۔ جب ولایت تھی علی جب ولایت تھی علی کی، اور یہ ولایت علی کی نہیں، اللہ کی ولایت ہے۔ معصوم نے فرمایا ہماری ولایت ولایت اللہ ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ ہمارے اختیارات کو ماننا اس کے اختیار کو ماننا، ہمارے اختیار سے انکار کرنا اس سے انکار کرنا، ہمیں چھوڑنا اسے چھوڑنا، ہمیں پانا اسے پانا۔ جب ولایت آل محمد تمہارے پاس موجود تھی، پھر ولایت فقیہ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے جلا۔ دشمن نے تو علی کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہیں کی، اور تم نے اپنے جیسوں کو علی کے مقابلے پہ لا کے کہا۔ ہاں ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہر اس عالم کا احترام کرتے ہیں جو علی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ ہم احترام کریں گے، ہم عزت کریں گے، لیکن ہر اس کی جو دہلیز علم کی عزت کرے گا، جو باب علم کی عزت کرے گا۔ ہمیشہ سجدہ توحید کو کرنا، آل محمد کے اختیارات میں کبھی شک کرنے کی کوشش کرنا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے بھی نہ سوچنا کہ آل محمد یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ 9 دن ہو گئے مجھے آپ کے سامنے بحث کرتے ہوئے کہ رزق نوکر دیتے ہیں، اولاد نوکر دیتے ہیں، یہ سب کچھ وہ فرشتے کر رہے ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہمیں انہیں کیا ماننا ہے؟ ہمیں صرف انہیں یہ ماننا ہے، ہمیں ان کے ذریعے اللہ ماننا ہے۔ وہ سیدھا ہم تک نہیں آیا، وہ ان کے ذریعے ہے۔ اب ہم نے بھی سیدھا اس تک نہیں جانا، جب وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا۔ پھر تو 2 ٹکے کی نماز ان کے بغیر اس تک کیسے پہنچے؟ تو کیا سمجھتا ہے اسے تیری نمازوں کی ضرورت ہے؟ وہ تیرے سجدوں سے پیار کرتا ہے، اسے کسی چیز سے پیار نہیں، وہ صرف ان سے پیار کرتا ہے۔ پھر ہر اس سے پیار کرتا ہے جو ان سے پیار کرتا ہے۔ زندگی کی نصیحت سمجھنا، وصیت سمجھنا، زندگی میں علی سے مخلص رہنا، ہر چیز چھوڑ دینا، علی کے ساتھ مخلص رہنا، منافقت علی کے ساتھ نہ کرنا، علی کے اختیارات میں سمجھوتا کرنے کو۔ یہ شکر کرو بنایا اس نے اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ یہ اس کی کم محبت ہے، یہ اس کا کم شکر ہے کہ اس نے جو انوار اپنے لیے خلق کیے تھے، جو اپنے نور سے اپنے لیے صادر کیے تھے، اس کی محبت ہمیں دے دی۔ امیر ترین وہ شخص ہے جس کے دل میں علی ولی اللہ، نعمت کبریٰ ہے علی ولی اللہ۔ نفس کن کی معراج ہے میرا علی،
لفظ کن کی مراج ہے میرا علی، کبریائی کی فقط مثال ہے میرا علی، اور میں کیوں نہ کہوں جھوم کے زمانے سے، اور میں کیوں نہ کہوں جھوم کے زمانے سے، کھائے جس کی قسم رب ذوالجلال، ایسا لازوال ہے میرا علی، نعرہ حیدری۔ اس میں پروردگار کو علی کہتے ہیں۔ اب جب اس میں پروردگار کی سمجھ آ گئی تو پھر اب قرآن پڑھ، سب اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوا، جو خلق بھی کرتا ہے، درست بھی کرتا ہے، والذی قدر فہدی، پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اتنی ہدایت بھی کر دیتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، فرمایا میں دوزخ میں پھینکوں گا اسے جس نے ذکر کو چھوڑ دیا۔ نفعۃ للذکر، اسی ذکر میں نفع ہے۔ کوفہ کے منبر پہ علی سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ اللہ بار بار کہہ رہا ذکر کرو، یہ ذکر کیا ہے؟ معصوم کے چہرے پہ تبسم آیا، فرمایا انا ذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر ہوں۔ ابھی لوگوں کے عقیدے بہکنے لگے تھے، یا علی نے ریت میں سجدہ کیا، سجدہ کر کے شکر ہے اس اللہ کا، اس نے مجھے وہ نام دیا جو اس کا اپنا تھا۔ اس نے وہ نام عطا کر دیا جو اس کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔ صرف انہیں سجدہ نہیں، سجدہ عزت کے لحاظ سے کرو، قبول کریں گے۔ عبادت کا سجدہ یہ نہیں کروائیں گے، عبادت یہ اس کی کروائیں گے جس کی انہوں نے خود عبادت کی۔ قیامت والے دن دو ہی تو چیزیں دیکھی جانی ہیں، یا خدا دیکھے گا کہ علی سے محبت کس کس نے کی ہے، یا پھر علی دیکھے گا کہ میرا ہو کے خدائی کی توہین کس کس نے کی۔ بس کوشش یہ کرنا کہ ایسے ہی شیعہ رہنا جیسا علی چاہتا ہے۔ ہم خانقاہی شیعہ ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم دربار کے شیعہ ہیں، ہم فقیر کے شیعہ ہیں، ہم سادات کے شیعہ ہیں۔ ہمیں اب وہ نئی شیعت نہیں چاہیے جس میں آسانیاں آ گئی ہیں۔ یہ شیعہ تم اپنے پاس رکھو، تمہیں مبارک ہو، تم جدید شیعہ ہو، ہمیں پرانے شیعہ رہنے دو۔ تم کہہ سکتے ہو کہ زنجیر زنی نہ کرو، بلڈ بینک میں خون دے دو، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ 10 محرم کو ہر وہ مٹی سرخ ہوتی ہے جو حسین کی ہوتی ہے۔ وہی خاک وہی مٹی خون کی ہوگی جو حسین کی ہوگی۔ لہذا ہمیں ان تصورات میں نہ جانے دینا، ہمیں فطرت کو بدلنے والے کو حسین کہتے ہیں، فطرت کے خالق کو حسین کہتے ہیں، جس نے فطرت کو تبدیل کر دیا اسے حسین کہتے ہیں۔ کیسے فطرت کو حسین تبدیل کر دیتا ہے؟ جسم کٹتے ہیں، درد نہیں ہو رہی۔ بچپن ہے میرے بادشاہ حسین کا، مدینے کی گلی سے نکل رہے ہیں، ایک قصاب جانور ذبح کر رہے ہیں، حسین کو جاتے ہوئے دیکھا، ایسے حسین کے چہرے پہ زیارت میں مہر ہوا، ہاتھ کاٹ۔ ایک صحابی نے پیچھے جا کے بھاگ کے دوڑ کے حسین بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا وہ آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کر رہا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حسین وہیں سے واپس پلٹے، کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھے، حسین نے ہاتھ لگا، ہاتھ واپس مل گیا۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے تب سے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ ماتمی کا زخم خود ٹھیک نہیں ہوتا، حسین کمر پہ ہاتھ۔ متوکل کا دور تھا، ماتمیوں کی عقیدت اور محبت کے لیے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے جملہ سننا، متوکل کا دور تھا۔ یہ وہ ملاؤن وہ حرامی ہیں
جس نے قبر حسین کی زیارت پہ پابندی لگائی. اس جگہ زیارت پہ پابندی لگاتا ہوں, جو قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ 10,000 دینار دے گا. اس جگہ بھوک کا زمانہ ہے, غربت گھر گھر ناچ رہی ہے, کون 10,000 دینار دے کے قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا؟ اس کی عقل پریشان ہوگی. اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے شہر کی سب سے غریب بڑی عورت ہے متوکل کے دربار میں آ کر سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے. متوکل نے کہا 10,000 دینار قیمت رکھی ہے میں نے. اس نے اپنے چادر سے پلو سے 10,000 دینار کھولے, کہتی پکڑ میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. متوکل نے اسی وزیر کو بلایا جس نے مشورہ دیا تھا. اس نے کہا تیرے مشورے کو میں کہاں لے کے جاؤں, سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے قیمت بڑھا دیتے ہیں. اگلا حکم آ گیا 20,000 دینار دو گے. وہی بوڑھی عورت پلٹ کے دوبارہ واپس آ گئی. اس نے کہا میں نے سنا ہے زیارت اور سستی ہو گئی. متوکل نے کہا کیا کر رہی ہے تو, 10,000 دینار کی ہے تو کہیں سستی, 20,000 زیادہ ہوتے ہیں. مسکراتے ہوئے اس نے پلو سے کھولے. اس نے کہا میں نے کون سا خود دینے ہیں. حسین دے گا تو میں دوں گی نا. حسین دیتا ہے لے پکڑ 20,000 دے. اب میں جاؤں گھر کی طرف گئے. متوکل نے سپاہیوں سے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا, قیمت سے پیسے سے حسین والے نہیں رکیں گے, انہیں کسی اور طریقے سے. اعلان ہو گیا کربلا کی زیارت میں پیسوں کا ٹیکس ختم, ہاتھ کٹوایا جائے گا. اب جملہ سننا جتنے سیاہ لباس میں بیٹھے ہو, عشق کا سجدہ کرنا. بوڑھی عورت رضا بھائی دوبارہ دربار میں واپس آئی ہے, وہ ایک ہاتھ جو ہے نا وہ سر پہ رکھا ہوا ہے. آگے کہتی متوکل مجھے پتا چلا ہے کہ زیارت بالکل ہی مفت کر دی ہے تو نے, اب تو پیسے نہیں لے رہا. متوکل لے کے کہتا ضعیفہ ہاتھ لے رہا ہوں. کہتی ہاتھ ہی لے کے آئی ہوں. اس نے کہا پھر سر پہ کیوں رکھا ہوا؟ اس نے کہا یہ حسین کا ہو گیا ہے نا, اب اسے میں نیچے تو نہیں ڈھک سکتی نا, اب یہ میرا تو نہیں ہے نا, اب تو یہ حسین کا ہے نا, اسے اونچی جگہ پہ رکھوں گی. اعلان ہو گیا 2 بازو کٹوانے پڑیں گے. ضعیفہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ. متوکل نے کہا نہیں ایسے نہیں, اسی ضعیفہ کے عشق کا امتحان لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے. اس نے کہا 2 ہاتھ لوں گا, دونوں پاؤں کاٹوں گا, پھر تجھے کربلا بھیجوں گا. اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹ دے پاؤں بھی کاٹ دے. متوکل نے کہا ضعیفہ بوڑھی ہو گئی ہے, پاگل ہو گئی ہے, حسین کی قبر کی زیارت کے لیے پاؤں کٹ گئے, چاہیں گی کیسے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے وہ خود لینے کے لیے آیا. تو میرے پاؤں کاٹ, جس نے مجھے بلایا وہ خود لینے کے لیے. ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے متوکل نے دربار کے باہر یوں گٹھری بنا کے پھینکا اس ضعیفہ کو. متوکل کے سپاہی دوڑے ہوئے ہیں. اس جگہ بھی تو نے پھینکا نہیں تھا, ایک گھوڑے سوار آیا. اس نے گرتی ہوئی ضعیفہ کو ہاتھوں میں اٹھایا, اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کے گھوڑے کو دوڑایا ہے. ہم نے پیچھے سے آواز دیکھا بڑھیا یہ کون ہے؟ لیکن میں نے کہا نہیں تھا میں لوارث نہیں ہوں. تمہارے جسموں پہ نہیں تمہارے ذہنوں پہ راز ہے. سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے, سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے, اور حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا, ارے وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. نعرہ حیدری, بس حسین کے ساتھ مخلص رہنا. بادشاہ حسین پہلی محرم سے لے کے آج کی رات تک جتنے آتے رہے ہو, محمد کی بیٹیاں تمہارا آنا قبول کریں, رسول کی بیٹیاں تمہارا بیٹھنا قبول کریں. جتنی میری بہنیں بیٹیاں مائیں جتنے قدم چل کے آتی رہی ہیں, اس پرسے کی وارث بی بی تمہیں یہاں سے خالی نہ بھیجے. زمانہ چھوڑ کے آتے رہے ہو صرف حسین کو رونے کے لیے, اور آج میں بڑی تکلیف سے کہنے لگا ہوں کہ آج آخری رات ہے. آج رات زینب کا ہر رشتہ موجود ہے. مصلے سے سر اٹھاتی علی کی بیٹی, کہیں اکبر کھڑا ہے, کہیں عباس کھڑا ہے, کہیں قاسم کھڑا ہے.
بسم اللہ بادشاہ حسین پرشا قبول کرے. کل والی زینب کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی. آج بڑے مان ہے علی کی بیٹی. آج رات گریہ میں گزارنا, شب بیداری کرنا, رات جاگنا, نیند آئے بھی اپنے آپ کو زبردستی جگانے کے لیے ذہن میں ایک ہی بات سوچنا کہ آج تو زینب نہیں سوئی. پھر میں نے صرف تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو چاہیے تھا اور میں نے جملہ کہہ دیا, ورنہ سنی بھائی جملہ کہنے کا حق یہ بنتا تھا آج کے بعد زینب سوئی نہیں. یہ جملہ بنتا تھا اقرار. میں نے صرف اس مجمع سے ڈرتے ہوئے جملہ کہا ہے چھجا بھائی کہ صرف آج کی رات نہیں, آج کے بعد پھر زینب سوئی نہیں. مسلسل جاگی ہے علی کی بیٹی. کتنا جاگی ہے, میں صدا سے معافی مانگوں گا, میں غیر سید ہوں, مجھے جملہ معاف کر دینا. اتنا جگایا ہے امت نے علی کی بیٹی کو, اتنا جگایا ہے امت نے علی کی بیٹی کو. جب قید نبھا کے واپس مدینے آئی ہے, قبر رسول کو زینب نے ہاتھوں سے تلاش کیا ہے. قبر رسول کو ہاتھوں سے تلاش کر کے رو کے کہتی ہے نانا مجھے معاف کر دینا, نانا میں تیری قبر کو دیکھ نہیں پائی تھی, نانا مجھے معاف کر دینا, تیری امت نے مجھے اتنا جگایا ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نانا اب تیری زینب کو نظر نہیں آتا. مجھے یہاں پہ جملہ یاد آ گیا اور یقیناً میں ابھی پڑھوں گا. اور اس مجلس میں شریک مجلس ہیں قبلہ مبلغ اعظم کے نواسے شجاع بھائی بادشاہ حسین, مبلغ اعظم کے درجات بلند کرے. اللہ اس جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچائے. اللہ اس خاندان کو صدموں سے محفوظ رکھے. مجلس پڑھ رہے تھے قبلہ مبلغ اعظم, مجلس پڑھتے ہوئے قبلہ مبلغ اعظم نے مصائب میں ایک جملہ کہا. فرمایا ماں بھی دربار میں گئی, بیٹی بھی دربار میں گئی. ماں صحابی کے دربار میں گئی, بیٹی شرابی کے دربار میں گئی. ماں چند گھنٹے کھڑی رہی, بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی. ماں چادر پہن کے گئی تھی, بیٹی بغیر چادر کے گئی تھی. ماں کھلے ہاتھوں سے گئی تھی, بیٹی بدے ہاتھوں سے گئی تھی. ماں بیٹے ساتھ لے کے گئی تھی, بیٹی بہنیں ساتھ لے کے گئی تھی. یہ جملہ پڑھتے جا رہے تھے, مجمع روتا جا رہا تھا. مبلغ اعظم پڑھتے جا رہے تھے, مجمع روتا جا رہا تھا. آخر میں آگے قبلہ اسماعیل صاحب رو کے کہنے لگے زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا ہے, زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا ہے. 3 بار یہ جملہ کہہ کے سنی بھائی قبلہ نے منبر چھوڑا. ایک سیدزادہ سامنے سے چیختا ہوا آیا, اس نے مولوی اسماعیل تیری ذمہ دار شخصیت ہے, تمہاری زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے, کہیں لوگ غلط نہ سمجھ لیں. جا کے پھر مائی پہ جا کے کہ زہرا تیرا مقدر اچھا ہے, زینب شرابی کے دربار میں ہے, زینب بدے ہاتھوں سے ہے, زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہے. قبلہ مبلغ اعظم نے گلے میں باہیں ڈالی. فرمایا تیری ذات کیا ہے؟ کہنے لگا سید ہو. قبلہ نے کہا میں تمہارے خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا, میں غیر سید ہوں, میں تیرے کان میں کہتا ہوں, تو جا کے مائک میں مجمع کو سنا دے. اس سید نے کان میں بات سنی, وہ زمین پہ گر گیا. اب کے بعد مولوی اسماعیل نے میرے کان میں کہا ہے بے شک زہرا کھلے ہاتھوں سے کھڑی, زینب بدے ہاتھوں سے, لیکن زینب کو کسی نے چھوٹا نہیں کہا تھا. قسمت محمد کی بیٹی کی بابے کے دربار میں امتی کہتے رہے زہرا کو مسئلے سے بھول. اجرکم اللہ, اجرکم. آج ہے حسین کے باب الحوائج بیٹے کا. میں جھولا کہوں یا جنازہ کہوں؟ ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں, منقبت گزار بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. در نجف تھا, ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا تھا وہی تابوت بنے گا. جتنی بے اولاد میری بہنیں بیٹھی ہو, جو بے اولاد جہاں جہاں بیٹھا ہے, بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ میں مولا حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے کہوں گا. میری حیثیت کوئی نہیں, لیکن مجھے اصغر کی ماں کے اس دیے ہوئے اعتماد پہ بڑا بھرم ہے. جھولی پھیلا کے بیٹھنا جس کی اولاد کی خواہش ہے,
اور جتنی دیر تک میں اصغر کی شہادت پڑھوں، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر میری کسی بہن کی گود میں بچہ ہو تو میں بی بی کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا لال زمین پہ لٹا دینا. ایسے نہ ہو تو اصغر سنتی ہوئی بیٹے کا چہرہ چوم لے، تیرے پہلو میں رباب بیٹھی ہو، وہ چیخ مار کے کہ تو نے دیکھا جو نہیں تھا میرا اصغر کتنا. ادھر حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا. حوصلے کے ساتھ میرا جوان، حوصلے کے ساتھ. آج آخری رات ہے شہیدوں کی. کوشش کرنا مجھے اس مجاہد کی شہادت پڑھنے دینا. یہ کربلا کا سب سے بڑا مجاہد، سب سے بہادر تھا، اس لیے سب کے بعد آیا. جس بندے نے ہائے نہیں کہا اس نے کہہ دیا کہ یہ صرف عشق تھا. اس نے عشق میں کہہ دیا 6 مہینے کا بچہ عباس سے زیادہ بہادر کیسے ہو سکتا ہے. میں نے تو سمجھا تھا شاید تم رو لو گے اور مجھے اگلا جملہ نہیں پڑھنے پڑے گا. اب اپنے جگر پہ ہاتھ رکھنا، میں تمہیں بتاؤں کہ اصغر کتنا بہادر تھا. اکبر کو نیزہ لگا ہے، عباس کو گرز لگا ہے، قاسم کی لاش پہ ٹکڑے ہوئے ہیں، اور محمد کو تلواروں سے زخمی کیا گیا ہے. وحد رباب کا چاند تھا جو تیر سے بھی شہید ہوا ہے، جو نیزے سے بھی شہید ہوا ہے، جو خنجر سے بھی شہید ہوا ہے. امت نے رباب کا چاند ایک بار نہیں مارا، انہوں نے کربلا میں 3 بار. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ 3 بار یوں ٹیلے پہ بیٹھ کے یا زہرا ادرکنی. حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا. بی بی فضہ کی آواز ہے، مولا جی اماں عالیہ خیمے میں بلا رہی ہے. اب جیسے حسین گئے، آخری عباس مارے جا چکے ہیں، اکبر جا چکا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، حسین کی کمر میں طاقت نہیں ہے. جو کتاب میں جملہ لکھا ہے لوگ برداشت نہیں کر رہے. کل بھی میں نے پڑھا، بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا سخت کیوں پڑھ دیا تھا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ابھی جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو پڑھا ہی نہیں گیا. ابھی تو تمہیں سنایا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کربلا میں کتنا اجاڑا تھا حسین کو، کتنا انہوں نے اجاڑا تھا کربلا میں زہرا کے غریب بیٹے کو. اب جب حسین گئے ہیں بہن کے دروازے پہ، جو کتابوں میں نقشہ لکھا وہ میں پڑھوں گا تم مر جاؤ گے. حسین کی حالت کیا ہے؟ حسین کے سر پہ زخم ہے، حسین کے چہرے پہ زخم ہے، حسین کے کرتے میں کہیں اکبر کا خون ہے، کہیں قاسم کا خون ہے، حسین نے کہیں عباس کا لہو لگایا ہوا ہے. حسین زینب کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. بی بی رو کے کہتی حسین ایک بار خیمے کے اندر آ. حسین کی آواز ہے، زینب اس حالت میں اگر آیا یا میری بہنیں مر جائیں گی یا میری بیٹیاں مر جائیں گی. زینب مجھے خیمے میں نہ بلا. بی بی رو کے کہتی میری مجبوری میں باہر آ نہیں سکتی. حسین ایک بار خیمے میں آ. حسین خیمے میں آئے. حسین نے منظر دیکھا. حسین رو کے کہا عالیہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا اصغر کی ماں میرے خیمے میں آئی ہے. جب یہ خیمے میں آئی ہے، حسین اس کے پاس اصغر سینے سے لگایا تھا، سکینہ کا اس نے ہاتھ پکڑا تھا، اس نے مصلے میں مجھے بٹھایا، اصغر میری گود میں بٹھایا، سکینہ میرے پہلو میں بٹھا کے رو گئی چل فضا کنیزوں کے خیمے میں چلے. اور میرے سیدوں سے 2 رشتے تھے اور میرے 2 رشتے ختم ہو گئے. حسین رباب پوچھ رہی ہے کہ کیا میرے اصغر کی قربانی منظور نہیں؟ حسین روئے. فرمایا قربان کرنا تھا تو مدینے سے لایا تھا. 18 دن کا چاند لے کے کون ماں گھر سے نکلا؟ یا میں مصعب رو کے دعا کروں کہ میرا اللہ کسی ماں کا گود میں بچہ نہ ملے. ماں کو جوانوں کی موت بھول جاتی ہے. جن ماں کے چند دن پہلو میں لال سویا ہونا، کتنا عرصہ وہ رات کو بستر میں ہاتھ مارتی ہے، رو کے کہتی ہے ابھی تو میرا لال یہاں سویا ہوتا تھا. عورتیں اس کے ہاتھ پکڑتی ہیں، وہ کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا، میں بستر پہ ہاتھ مارتی ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن. شام کے زندان میں رباب کبھی دائیں ہاتھ مارتی، کبھی بائیں ہاتھ مارتی، رو کے کہتی علی کی بیٹی
آنسوؤں کی شہادت شروع کرنے لگا. آج میری منت ہے تمہیں زہرا کا واسطہ روکنا نہ, مجھے تینوں شہادتیں پڑھنے دینا, مجھے پڑھنے دینا. امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا, جتنے عزادار بیٹھے مجھے معاف کرنا ہے. بی بی کی آواز ہے, صحیح جب اشارہ کرو تب جھولا ہے. فرمایا حسین میری اصغر کی قربانی قبول نہیں. فرمایا نارباب اصغر تیار کر. ماں نے آنسوؤں سے اصغر کا چہرہ دھویا. اصغر کے کرتے پہ کربلا کی خاک لگائی, لگا کے دی اصغر میری مجبوری ہے, مائیں اچھے لباس پہنا کے میدان میں بھیجتی ہیں. اصغر میں تیرا لباس اس لیے کربلا کی خاک سے خاکی کر رہی ہوں, حسین کے کرتے پر لہو لگا ہوا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا صاف لباس پہن کے آ گیا. حسین کے ہاتھوں پہ یوں لال تیار کر کے دیا, ہاتھوں پہ حسین کی اصغر آیا. اصغر کی ماں حسین بادشاہ کے قدموں میں بیٹھی, رو کے کہتی دے دیا واپس نہیں مانگوں گی. ایک منت کنیز کر سکتی ہے. حسین نے کہا یوں بلا تشبیہ, یوں ہاتھوں پہ علی اصغر ہے, قدموں میں بیٹھی ہوئی اصغر کی ماں, رو کہتی صرف ایک منت ہے, ایسے نہ اٹھائیے, ایسے اٹھائیے. میں رباب باہر گرمی ہے, میں سخت گرمی کی وجہ سے اصغر ابا کے نیچے چھپا کے لینا چاہتا ہوں. رو کے کہتی کچھ نہیں کہتی گرمی, اسے یوں کانے سے لگائیے, جب تک میدان میں جائیں گے میں خیمے کا پردہ ہٹا کے اپنی اصغر کا آخری بار چہرہ دیکھو. تو میں نے تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں. سکینہ بابے کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, 4 سال کی سیدہ نے, بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں اصغر کو؟ سکینہ پانی پلانا. بلا تشبیہ حسین نے اصغر کے ہاتھوں پہ اٹھایا, 9 لاکھ کے سامنے جا کر غریب کھڑا ہوا. آواز دے کہتا بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے, یہ 6 ماہ کا قرآن ہے, بہتے دریا سے 2 انگلیاں پانی چاہیے. کمینوں کی آواز ہے پینا خود, بہانہ لال کا, یہ مانگے ہم دیں گے. حسین نے یوں اصغر کا چہرہ دیکھا. حسین کی غربت میں آواز آئی, اصغر عیسیٰ مریم کے لیے بولا تھا, تو فخر عیسیٰ ہے. اصغر میری صداقت کا گواہ بن, اصغر بابے کی سچائی کے لیے بول. یہ کہنے کے بعد حسین کی آنسو اصغر کے چہرے پہ آئے. بے زبانی میں اصغر نے بابے کا چہرہ دیکھا. بابا رویا کیوں ہے؟ فرمایا تو بول لے, پانی مانگ لے. لیکن مجھے پتا ہے میری ماں نے حق مانگا, انہوں نے نہیں دیا. میرے بابے نے منبر مانگا, انہوں نے نہیں دیا. حسن نے قبر کی جگہ مانگی, انہوں نے نہیں دی. آج تک امت سے جو ہم نے مانگا انہوں نے نہیں دیا. اصغر تو بھی مانگ لے. یوں حسین نے کربل کی ریت پہ اصغر لٹایا ہے. مقتل کی کتابیں لکھ دیا, 70 سے زیادہ مقتل کی کتابوں میں ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے اصغر کی منہ سے, العطشان العطشان العطشان, میں پیاسا میں پیاسا میں پیاسا. بے شک قتل کرنے حسین کو آئے تھے, انہوں نے اپنے چہرے اباؤں کے پیچھے چھپا لیے. انہوں نے رو کے کہا عمر ابن سعد تو نے کہا تھا جوانوں کے ساتھ لڑنا ہے, اور 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو عمر ابن سعد نے فوج میں بغاوت پھیلتی دیکھی. یہ وہاں پہ گیا جہاں ایک کمینہ اپنے تیروں کو تیز کر رہا تھا. یہ قریب جگہ حرمل تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں ہے. اگر حسین کا بیٹا بولتا رہا میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی, ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر. اس کمینے کو جلدی تھی, اس نے وہ تیر اٹھایا جو جنگ میں بھاگتے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. اس نے تیر اٹھا کے کمان میں ڈالا, اس کا ہاتھ کا تیر گرا, اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر گرا, اس نے پھر اٹھایا, تیر پھر گرا. عمر ابن سعد کہتا تیرا تیر کیوں نہیں چلتا؟ یہ کہتا میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں, سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے, سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا, نہ مار میرا 6 ماہ کا صغیر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, رو رو کے کہہ رہی ہے نہ مار, اور میرا 6 ماہ کا شہزادہ. تیاری کرنا ماتم کی دن کی آنکھیں بھی خوش ہیں. بلا تشبیہ حسین کے ہاتھوں میں یوں اصغر, ایک لمحے کے لیے حسین کے پاس, ایک لمحے کے لیے دیکھنا.
دیکھنا پھر رونا، بلا تشبیہ. یوں اصغر سامنے سے حربل نشانہ لیا. حسین نے ظالم کو دیکھا، اصغر کو دیکھا. مجھے بادشاہ حسین کے آخری سجدے کی قسم، میں نے خود کربلا میں بیٹھ کے ایک عالم دین سے علی اصغر کی شہادت سنی تھی. انہوں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اس کے بعد امام حسین کے حرم میں ایسے تھا جیسے قیامت آ گئی ہے. انہوں نے جملہ پڑھا، انہوں نے کہا ان ظالموں نے اصغر کو اس وقت تیر مارا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا. انہوں نے اس وقت تیر مارا جب حسین کے ہاتھ اصغر کے ہاتھوں میں تھے. روک کے آنکھیں کھول. بس اگر برداشت کر سکو، ادھر سے کمینے نے تیر چھوڑا، ادھر سے رباب خیمے کے در پہ آ گئی. رباب کی آواز ہے. اصغر غازی کو لڑنا آتا تھا، عباس کو جنگ کے طریقے آتے تھے. اصغر تو پہلی بار میدان میں گیا ہے، اصغر تیرے بابے کو تیر نہ لگے. بی بی رباب کی آواز ہے. اصغر اونچا ہو، تیر اونچا آ رہا ہے. اصغر دائیں جا، تیر دائیں آ رہا ہے. اصغر بابے کو تیر نہ لگے. ادھر اصغر کی گردن پہ تیر لگ کے حسین کی کلائی پہ لگا. اصغر کی آواز ہے. اللہ معاف کر دے، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اماں مجھے معاف کر دے، اماں مجھے معاف کر دے، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا. میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تیسری شہادت تک جا سکوں. بلا تشبیہ اصغر کی گردن سے تیر نکل کے حسین کی کلائی سے پار ہوا. حسین نے بیٹے کے اوپر اپنی ابا دی. ایک تیر نے باپ کی کلائی، بیٹے کا، باپ کا بازو بیٹے کی کلائی سینے یوں رکھ کے سینے سے کہا اصغر اصغر ماں مر جائے گی، اصغر بہن مر جائے گی، اصغر مجھے تیر نکالنے دے، اصغر میں تیر نکالوں. اب کوئی سید بیٹھے جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، وہ مجھے جملہ معاف کرے گا. جو میری ماں اولاد والی بیٹھی وہ جملہ معاف کرے گی. حسین کی آواز ہے. اصغر اجازت ہے میں تیرے گلے سے تیر کھینچوں. اصغر نے آنکھیں کھولی، آواز ہے بابا تو نے اکبر کے جگر سے نیزہ نکالا ہے، تو نے غازی کی آنکھ سے تیر نکالا ہے. بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیے سے ماں بلا. آواز ہے سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں. اصغر کی آواز ہے بابا حوصلے سے تیر نکالا، اب کوئی بندہ مر نہ جائے، مجھے جملہ معاف کرنا. حسین نے اصغر کربل کی ریت پہ لٹایا، حسین نے کھجنا کربلا کی ریت پہ لٹایا. حسین نے تیر کی نوک میں ہاتھ ڈالا، یہ دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. آواز ہے حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ. آواز ہے کون ہے؟ آواز ہے دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور تیری ماں زہرا اور بقیہ چھوڑ کے ماتم کا جس نے آتا ماتم آخری رات غریبوں کی. حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ. ادھر اصغر کی گردن سے تیر نکلا. ابراہیم کی آواز آئی چل اسماعیل واپس چلیں گے، اور ہے ہم اور ہے. کربلا کا ٹیلا نبیوں سے خالی ہوا. حسین خیمے کے پیچھے گئے. حسین نے کہا اصغر ایسے نہیں لے کے جاؤں گا. اصغر تیری کٹی ہوئی گردن ماں نے دیکھی، ماں مر جائے گی. حسین نے تلوار سے قبر کھودی. حسین نے اصغر کے کرتے کا کفن بنایا. ان بہن بھائی کا مقدر بڑا عجیب ہے. شام میں بہن بھی کرتے سے دفن ہوئی ہے، کربلا میں بھائی بھی کرتے میں دفن ہوا ہے.
حسین نے تلوار سے قبر کھودی، اور جس کی چھوٹی اولاد ہے اب تو وہ بندہ روئے گا نا۔ حسین نے اصغر کربلا کی ریت میں لٹھایا، گرم ریت تھی، اصغر کا چہرہ نرم تھا۔ حسین نے پاؤں تک ریت ڈالی، حسین کا منہ سامنے۔ حسین نے گھٹنوں تک ریت ڈالی، حسین کا منہ سامنے۔ حسین نے سینے تک ریت ڈالی، حسین کا منہ سامنے۔ ادھر اصغر کا چہرہ نظر آیا، حسین نے ریت ڈالنی شروع کی۔ یا کربلا میں بقیے والی زہرا کی آواز آئی، وہ باپ بیٹوں کی قبریں نہیں بناتے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ رونا ہے آج رات ہی رونے کی ہے۔ جو آج نہیں رویا پھر وہ کب روئے گا؟ جسے پتہ ہے کہ آج زینب آخری رات کربلا میں گزار رہی ہے، کل غریب ہو جائے گی علی کی امیر بیٹیاں۔ حوصلے سے شہادت تمہیں سنی، میں نے رک رک کے حوصلے سے پڑھی، صرف زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا اور یہ منت کروں گا۔ یہ بدے ہاتھ ہیں، یہ میرے بدے ہاتھ ہیں۔ سانس لے لو، رک لو، آنسو خوش کر لو۔ اگلا پرسہ ایسے دے دینا جیسے اصغر کی ماں چاہتی ہے۔ اصغر دفن ہو گئے، حسین گھوڑے سے اتر گئے، خیموں کو آگ لگ گئی۔ ظالموں نے سر گننے شروع کیے۔ میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے نہیں پڑھا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم تمہارے ڈر سے میں نے نہیں پڑھا، میں نے چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ جس جملے میں میں چاہتا ہوں اسی میں ماتم کر لو۔ میں نے چھوڑا ہے، مجبور نہ کرنا۔ بادشاہ حسین کا واسطہ، ذاکر اللہ مولا حسین کے، ذاکر اللہ مولا حسین کے، بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ۔ کوئی سید بیٹھا مجھے یوں، میں ہاتھ مان کے کہہ رہا ہوں، مجھے صرف اتنی اجازت دے دینا نیزے پہ سر سوار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سر اٹھا کے نیزے کی نوک پہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس میں قرآن ہے، یہ میرے سر پہ ہے۔ میں غلط پڑھوں، نبی مجھے معاف نہ کرے۔ علی اپنی امت میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے۔ انہوں نے کربلا میں سر نیزوں پہ نہیں رکھے، انہوں نے نیزے سروں پہ مارے ہیں، انہوں نے نیزے سروں پہ مارے ہیں۔ یہ نیزے بلند کرتے ہیں، جس کا سر اٹھتا تھا وہ ماں ریت میں گر جاتی تھی، جس کا لال اٹھتا تھا وہ ماں تڑپ جاتی تھی۔ 2 منٹ اور پڑھوں گا، 1.5 یا 2 منٹ اور پڑھوں گا۔ سر نیزوں میں سوار ہو گئے، کمینوں نے سروں کی گنتی شروع کی۔ عمر ابن سعد کی آواز آئی، مارے 72 تھے، سر 71 ہیں، ایک سر کم ہے۔ ایک ایک سر پہ حکومتیں ملنی ہیں، ایک ایک سر پہ دینار ملنے ہیں۔ ایک بھی سر کربلا چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے وہی سر چاہیے جتنے مارے ہیں۔ ایک کمینہ کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے پیچھے جا کے ریت کے ٹیلے پہ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے 70 حرامی اس کے ساتھ بھیجے، کہنے لگا اس کے ساتھ جاؤ، جگہ کی نشاندہی کر کے آؤ۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ اتنی جگہ کی نشاندہی کی۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، اس نے 300 بندہ نیزہ بردار بھیجا۔ اس نے کہا زمین پہ نیزے مارنے شروع کرو، مجھے حسین کے بیٹے کا سر چاہیے۔ ادھر یہ نیزے زمین پہ مار رہے تھے، برداشت کر لینا، تمہیں غازی کا واسطہ برداشت کر لینا، جو معافی بیٹھے برداشت کر لینا۔ یہ نیزے زمین پہ مار رہے تھے، سکینہ کبھی غازی کی لاش ہو رہی تھی، کبھی